نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج ہم سب یہاں عید الاضحیٰ، عید قربان منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عید الاضحیٰ جہاں یہ خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، وہیں یہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ قربان کی عظیم یادگار بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے دنیا کی ہر محبوب چیز کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک کے لیے آمادہ ہو گئے، اور دنیا والوں کو یہ درس دے دیا اللہ کی محبت کے آگے تمام محبتیں ہیچ ہیں. اللہ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر مقدم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دعاؤں سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین کے ساتھ تعلق کس قدر گہرا تھا، کس قدر مضبوط تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام تر معاملات میں رب العالمین کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم بکثرت اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے تمام تر معاملات میں اللہ کی طرف رجوع ہوں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ وتعالی من الدعاء. اللہ کی نظر میں دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے،
جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اپنے تمام تر معاملات میں، اپنے تمام تر مشکلات اور مصائب میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے دعائیں مانگے۔ یقیناً دعا مومن کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے، وہ اس ہتھیار کے ذریعے سے بہت ساری مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام تر مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری ان مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے بس کی دعا کو، جب وہ بے بسی میں اللہ کو پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، زمین کی خلافت عطا کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری ان مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے، جو تمہیں زمین کی خلافت عطا کر سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج کے خطبہ عید میں میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک مختصر دعا کا تذکرہ کروں گا۔ موجودہ حالات میں، پریزنٹ حالات میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے بڑی اہمیت کی حامل دعا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے بے آب و گیاہ وادی میں، مکے کے ریگستان میں چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگے، ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج، آپ اس جنگل اور بیابان میں، اس ریگستان میں ہمیں چھوڑے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، یہاں نہ انسان ہے، نہ زندگی کے کچھ وسائل موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، بلکہ مڑ کر تک نہیں دیکھا۔ بالآخر ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر سے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، کہا اللہ کے حکم سے میں اس ریگستان میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تب ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، اگر آپ مجھے اللہ کے حکم پر اس ریگستان میں چھوڑے جا رہے ہیں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاجرہ علیہ السلام کا اللہ کے بارے میں حسن ظن دیکھیے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ میرے بارے میں برا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ برا گمان کرتا ہوں۔ ہاجرہ علیہ السلام کے اسی حسن ظن کے بنا پر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے پانی کا چشمہ بہا دیا، اور اس پانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہتر پانی، روئے زمین کا سب سے بابرکت پانی زمزم کا پانی ہے۔ یہ کھانے کو کھانا بھی ہے، پینے کو پانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے مکے سے رخصت ہوئے، ایک ٹیلے کے پاس آئے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے کئی ایک دعائیں مانگی، بہت ساری دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے جو مانگی تھی اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ ابراہیم میں کیا ہے، اور یہ دعا سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے میرے رب اس سرزمین کو پرامن شہر بنا دے۔
ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں امن کی، شانتی کی کیا اہمیت ہے۔ تمام دینی اور دنیاوی امور کا دار و مدار امن پر ہے۔ انسانوں کے تمام معاملات کا دار و مدار امن پر ہے۔ دیکھیے، اگر رہنے سہنے کی جگہ پر امن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو، دشمن کا خطرہ ہو، اس صورت میں نہ انسان کی دنیاوی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، نہ اس کی دینی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ہر طرح کی نعمتیں ہوں، لیکن امن نہ ہو، دشمن کا خوف نہ ہو، یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی کا صحیح معنوں میں حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب امن ہو، جب شانتی ہو۔ دیکھیے، ایک عالم سے سوال کیا گیا، اگر بیماری اور خوف ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے انتخاب پر تمہیں مجبور کیا جائے، تم کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ بیماری کا انتخاب کرو گے کہ ڈر اور خوف کا انتخاب کرو گے؟ اس عالم نے جواب دیا کہ میں بیماری کا انتخاب کروں گا، خوف کا انتخاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ بیماری کی حالت میں آدمی کچھ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، لیکن خوف کی حالت میں ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور ایک مثال کے ذریعے سے عالم دین نے سمجھایا، آپ ایک بکری کا تصور کریں جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن کوئی خوف نہیں ہے، وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، سو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک صحت مند بکری کا تصور کریں، سامنے بھیڑیا ہے، بکری اپنی جگہ پر صحت مند ہے، لیکن سامنے بھیڑیا موجود ہے۔ اس صورت میں نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ سو سکتی ہے، یہاں تک کہ نوبت موت تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قبیلہ قریش پر اللہ کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ تعالیٰ نے خوف سے انہیں نجات دی، اللہ نے انہیں امن عطا کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں امن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی انسان کے پاس من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں پرامن صبح کرے، معافن فی جسدہ، وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے، وَإِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لیے تمام دنیا کی نعمتیں اکٹھا کر دی گئی ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے جسے تین نعمتیں حاصل ہیں، امن ہے، صحت ہے، اس دن کی خوراک اس کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا مالدار انسان ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہوتی تھی ہر مہینہ امن سے گزرے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کا جب چاند دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے امن اور شانتی کی دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس چاند کو امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمانا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے امن کی کتنی اہمیت ہے۔ امن نہ ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار۔ امن سے شہر آباد ہوتے ہیں، بد امنی سے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ تو امن کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے، پر امن معاشرہ وہ ہے جس میں انسانوں کی تین چیزیں محفوظ ہوں، انسانوں کی جان محفوظ ہو، انسانوں کا مال محفوظ ہو، انسانوں کی عزت اور آبرو محفوظ ہو۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا آخری حج جو کیا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، اے لوگوں تم پر تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو اسی طرح حرام ہے، اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا یہ دن محترم ہے، جس طرح آج کا یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح آج کا یہ شہر محترم ہے، اسی طرح تمہارے اموال محترم ہے۔ کسی کے مال کو چھیننا جائز نہیں ہے، کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، اگر ہم لوگ امن چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پرامن زندگی گزارنے کا ایک فارمولا دیا ہے۔ اگر ہم لوگ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی خلافت عطا کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ دوسرا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ زمین پر مضبوطی عطا کرے گا، کوئی دین اسلام پر اعتراض نہیں کرے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا، اللہ تعالیٰ خوف کے جو بادل منڈلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوف کے ماحول کو امن میں بدل دیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یعبدوننی، اگر ہم لوگ امن چاہتے ہیں، دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے ضروری ہے میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آج مسلمان امن سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ ہم صحیح ایمان سے محروم ہیں۔ ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ہمارے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے۔ آج مسلم معاشرے میں شرک کے مختلف مظاہر پائے جاتے ہیں۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں ملوث ہیں۔ کہاں سے امن حاصل ہوگا؟ کہاں سے سکون حاصل ہوگا؟ امن اور شانتی کی بنیاد ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اگر ہم پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی منزل ایمان اور عمل صالح سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ مسلمان خود کو اللہ کی غلامی میں دے دیں، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی کو برداشت نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ یہی ہے پرامن زندگی کا فارمولا کہ انسان اللہ کی توحید پر قائم ہو جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تبھی اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ پرامن زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے گا جو امن اور سلامتی والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دار السلام میں، امن والی جگہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے گا۔ تو غرض یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل دعا ہے۔ تو پریزنٹ حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے اس ملک ہندوستان کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا تھی۔ امن کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا، امن کے بغیر شہر ترقی نہیں کر سکتا، امن کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو امن یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں امن کی بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی بڑی تعداد آج اپنے جانوروں کو قربان کرے گی اللہ کے نام پر۔ اس موقع سے میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں پاکی اور صفائی کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں، اپنے اس عید کو پرامن بنائیں، لوگوں کے لیے زحمت کا ذریعہ اس عید کو نہ بنائیں۔
پاکی صفائی کا خیال رکھیں، امن کا ماحول بنائے رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب آپ جانور ذبح کریں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، چاہے پڑوسی مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری ذبح کی گئی۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا گھر والوں سے، کیا تم نے یہودی پڑوسی کو گوشت دیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جب بھی جبریل آتے مجھے پڑوسیوں سے متعلق حسن سلوک کی تلقین کرتے، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہیں پڑوسیوں کا ہمارے جائیداد کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اسلام کی تعلیم یہ ہے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ آج یقیناً آپ اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، اس موقع سے معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے ان کو ضرور خیال رکھیں، خود بھی کھائیں، چاہے مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، گوشوں کو تقسیم کریں، امن کا پیغام پھیلائیں۔ یہی کچھ باتیں تھیں آج کے اس عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مجھے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ، ہمارا ملک ہندوستان کو تو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے پروردگارہ، جو شر پسند عناصر ہیں، جو شر پسند طاقتیں ہندوستان کے امن کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اے اللہ یا تو انہیں ہدایت دے، یا تو اے پروردگارہ تو انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اے پروردگارہ، ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نواز۔ اے پروردگارہ، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس کا تو ہمیں حقدار بنا دے۔ اے پروردگارہ، جہنم سے تو ہمیں نجات دے، عذاب قبر سے اے پروردگارہ تو ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھ، ہر قسم کے شر سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اے پروردگارہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ، تو ہمیں ایمان پر استقامت، ایمان پر مضبوطی نصیب فرما۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اے پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ اے پروردگارہ، جو مشکل ہیں، پریشان حال ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے آسانی فرما۔ دنیا کی کسی بھی حصے میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ خصوصیت کے ساتھ فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس موقع سے، اس خوشی کے موقع پر ہم ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے پروردگارہ تو آسمان سے ان کے حق میں رحمت کے فیصلے، خیر کے فیصلے نازل فرما دے۔ اے اللہ تو امن اور سکون نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.